الحمد لله رب العالمين هو العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ چمکے تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے چمکے تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے مدینے کے خیت خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خیت خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے
ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ چمکے تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ کسال محمد است، اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ماں محبت آل محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، چہرہ مصطفیٰ عکس قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، انسان پیدا کیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس گئے گزرے دور کے اندر، بے حیائی کے دور کے اندر، بد عقیدگی کے دور کے اندر سی العقیدہ اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت کا بہت بہت شکر ہے جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس محفل پاک میں حاضری کا شرف عطا فرمایا، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ آج کے اس پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالخصوص
خالد سیفی صاحب اور ان کے جملہ رفقاء اور معاونین کی خدمت میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آج کی اس نشست کو ہمارے لیے اعتقادی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور با مقصد بنائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میں نے قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور جگہ دی؟ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی یتیمی کا ذکر فرمایا۔ بچپن کے اندر جس بچے کا باپ فوت ہو جائے تو اسے یتیم کہتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی ماں فوت ہو جائے بچپن میں تو اسے مسکین کہتے ہیں۔ اگر ماں اور باپ دونوں فوت ہو جائے تو مکمل یتیم۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارے آقا و مولا یتیمی میں بھی مکمل یتیم ہیں، تھے نہیں، ہیں۔ آقا علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے تجارتی سفر کے لیے نکلے۔ جب واپس تشریف لانے لگے تو راستے میں طبیعت خراب ہو گئی تو مدینہ شریف کے اندر قیام فرمایا۔ پہلے تو یثرب تھا، آقا کے قدموں نے اسے مدینہ بنایا، تو وہاں پر قیام فرمایا۔ ایک ماہ تک وہاں رکے رہے۔ ایک ماہ کے بعد وہاں پر ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، اور آپ کی والدہ محترمہ جو حقیقی حضور کی والدہ ہیں وہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں، جن کے بطن اطہر سے آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ باقی بچپن کے اندر کافی عورتوں نے آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی 14 رضائی مائیں ہیں جنہوں نے بچپن کے اندر آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا، اور آگے فرماتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری خوش نصیب مائیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا، وہ ساری کی ساری کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئیں، حضور کی صحابیہ بن گئیں۔ اب توجہ کرنا، جن خوش نصیب ماؤں نے آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا وہ مومنہ بن گئیں، جنتی بن گئیں، تو جس خوش نصیب ماں نے 9 مہینے پورے آقا علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا، بدن میں رکھا، اس ماں کا مقام کیا ہوگا؟ اور بھائی جنہوں نے دودھ پلایا وہ جنتی بن گئیں، مومنہ بن گئیں، تو جس ماں نے 9 مہینے حضور کو اپنے بدن میں رکھا اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے نور نظر لخت جگر آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا، پھر سویبہ کو یہ شرف نصیب ہوا، اور سب سے زیادہ شرف جس کے حصے میں آیا اسے حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں۔ 2 سال مسلسل آپ کو یہ خدمت سر انجام دینے کا موقع ملا، اور مکہ والوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنی اولاد کو دودھ پلانے والیوں کے حوالے کر دیتے۔ اس کی کہیں وجوہات علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی بیویاں جو ہیں ان کی خدمت کے لیے فارغ رہ سکیں، دوسرا ان کی اولاد صحرائی ماحول کے اندر نشو و نما پائے تاکہ فصیح عربی زبان پر انہیں مہارت حاصل ہو جائے، صحرا کا پاک صاف ماحول انہیں میسر آئے، بچے تندرست اور تباہ نہ ہوں۔ تو جب آقا کی ولادت ہوئی، دائیاں مکے میں آئیں باہر سے، ان کا یہ طریقہ تھا باہر سے جو دائیاں آتی انہیں بچے دے دیتے پالنے کے لیے۔ بعد میں بچوں کے والد جو ہیں بچوں کی خدمت کی وجہ سے ان دائیوں کو انعام دیتے، تو دائیاں مکے میں آئیں
ان کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی آئی. دوسری دائیاں کوئی امیر کے بیٹے کو لے گئی, کوئی رئیس کے بیٹے کو لے گئی, کوئی سردار کے بیٹے کو لے گئی, لیکن ان میں سے آج کسی کا نام بھی زندہ نہیں ہے. اگر ہے تو صرف حضرت حلیمہ سعدیہ کا نام زندہ ہے. کسی نے کہا حلیمہ تو اتنی خوش نصیب ہے, تو نے حضور کی 2 سال پرورش کی ہے. تو حلیمہ نے کہا ایسے مت کہو کہ میں نے حضور کی پرورش کی ہے, بلکہ حضور نے میرے پورے خاندان کی پرورش کی ہے. میں نے حضور کی پرورش نہیں کی, بلکہ حضور نے میرے پورے خاندان کی پرورش کی ہے. امام الانبیاء کے غلاموں, حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب دائی کی تلاش کے اندر تھے تاکہ وہ کسی عظیم دائی کو, اپنے عظیم پوتے کو اس دائی کے حوالے کر سکے. باقی دائیاں بھی جو آئی تھی وہ بھی حضرت آمینہ کے پاس گئیں, لیکن جب انہیں پتا چلا کہ بچہ یتیم ہے تو وہ واپس لوٹ آئیں, یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس کا باپ تو ہے نہیں, ہمیں انعام کون دے گا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں باقی ہر ایک کو بچہ مل گیا, میری گود خالی تھی. خستہ حالی کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے, میری تنگ دستی کو دیکھ کر مجھے کوئی اپنا بچہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ باب آمینہ کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی. حلیمہ تو غریب ہے, بچہ یتیم ہے, اگر یہ بچہ بھی نہ ملا تو سہیلیاں تانا دیں گی. اب حلیمہ کو کیا خبر تھی کہ اب لوگ تجھے تانا نہیں دیں گے, قیامت تک لوگ تجھے دعائیں دیتے رہیں گے. حضرت حلیمہ سعدیہ باب آمینہ کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی. باب آمینہ کھولا, حضرت عبد المطلب باہر تشریف لے کے آئے. دیکھا, پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ عرض کرنے لگی حلیمہ. فرمایا کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ قبیلہ سعد سے. فرمایا بڑی خوش نصیب ہے, علم بھی تیرے پاس ہے اور سعادت بھی تیرے پاس ہے. ہاں کتنی خوش نصیب ہے. فرمایا اندر تشریف لے آؤ. حضرت حلیمہ سعدیہ اندر تشریف لے گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. فرماتی ہیں جب میں نے حضور کو دیکھا دل و جان سے قربان ہو گئی کہ اتنا حسین و جمیل چہرہ, چاند سا چہرہ, سونا مکھڑا, اتنا حسن و جمال کا پیکر. کہتی ہیں جب حضور کو دیکھا دل و جان سے قربان ہو گئیں. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رضائی ماں کو دیکھا تبسم فرمایا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر یہ ثابت کر دیا کہ نبی پیدا ہوتے ہی غریب کا ہمدرد ہوتا ہے, غریب کا ہمدرد ہوتا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے حضرت آمینہ سے اجازت لی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا, سینے سے لگایا. فرماتی ہیں مجھے اتنی خوشی اگر ساری دنیا کی دولت بھی مل جاتی تو نہ ہوتی جتنی حضور کو سینے سے لگا کر مجھے خوشی ہوئی. میں کہتا ہوں غربت حضرت حلیمہ سعدیہ کے کام آ گئی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, غریبوں کا ملجا, یتیموں کا ماوا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. ہاں یقین کرو بنو سعد کے مقدر جاگ اٹھے. کیا وہ خوش نصیب وادیاں تھیں, کیا وہ خوش بخت پہاڑ تھے بنو سعد کے جہاں حضور نے زندگی کے ابتدائی سال گزارے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں حضور کو گھر لے کر آئی تو میرے گھر میں روشنیاں آ گئیں. باقاعدہ عورتوں نے پوچھا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی دیا نہیں بجھاتی. بڑے بڑے امیر کبیر گھرانوں کے اندر بھی لوگ رات کو دیا بجھا دیا کرتے ہیں, اور تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی تیرے گھر میں دیا نہیں بجھتا. تو حلیمہ سعدیہ نے کہا آؤ میں تمہیں دکھاؤں میرے گھر میں دیا کون سا روشن ہے. باقاعدہ عورتوں کو لے کر آئی. حضور جھولے میں تھے, پنگوڑے میں تھے. اشارہ کر کے کہا کہ ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ, جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیے ہی توڑ دیے ہیں. جب سے یہ پیارا گھر میں آیا, وہ کسی نے کہا تھا نا کہ نہ دیے کی ضرورت نہ مشل کی حاجت, عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ, بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ, بنی تو محمد کی دائی حلیمہ. فرمایا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ, جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے
میں نے سارے دیے ہی توڑ دیے ہیں۔ جہاں دیے کی ضرورت ہوتی ہے، روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، حضور کو اٹھا کے اس جگہ لے جاتی ہوں، وہاں انوار پھیل جاتے ہیں، روشنیاں پھیل جاتی ہیں۔ کیسے اجالے ہوئے، کیسی روشنیاں ہوئیں۔ ایک عاشق بولا، وہ کہتا ہے حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، ہوراں بچھا لے نوری مسلے، فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی۔ بنو سعد کے مقدر جاگ اٹھے کہ حضور ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نہ کچھ سی رہی تھی، اب میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اب حضور کے گھر میں دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ کہتی ہے میں پریشان تھی، اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، حضور تشریف لے آئے۔ کہتی ہیں آقا مسکرائے، میں نے اپنی گمی ہوئی سوئی تلاش کر لی۔ ہائے ہائے، حضور مسکرائے۔ آقا جب مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پر عکس پڑتا تھا، وہاں سے روشنیاں پھیلتی، انوار پھیلتے۔ اور علماء بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے سامنے والے جو دو دانت تھے نا، ان کے اندر ہلکا سا فاصلہ تھا، اور آقا جب گفتگو فرماتے تو وہاں سے نور کی کرنیں چھن چھن کر نکلتی تھیں۔ اتنے حسین و جمیل تھے ہمارے آقا، اتنے خوبصورت تھے ہمارے آقا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو ہمارے حضور کی شان کیا ہے؟ فرمانے لگے 14ویں رات کا چاند تھے ہمارے حضور۔ یار یہ مثال نہ ہمیں مجبوراً دینی پڑتی ہے کہ 14ویں رات کا چاند، کیونکہ ہماری کائنات کے اندر 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمکنے والی، ٹھنڈی دینے والی روشنی اور کوئی چیز بھی تو نہیں ہے، تو ہمیں یہ مجبوراً مثال دینی پڑتی ہے، ورنہ 14ویں رات کا چاند کہاں اور حسن مصطفیٰ کہاں؟ فرمانے لگے 14ویں رات کا چاند تھے ہمارے حضور۔ پھر کہنے لگے نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے، وہ کہنے لگے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے نا۔ اور خدا نے وہ سچے بن چھڑیا جن دے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اقبال کے لہجے میں دیکھیں، اقبال اپنے لہجے میں حضور کی تعریف کرتا ہے، وہ کہتا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا کوئی دوسرا آئینہ، نہ کسی کے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ کیا حسن کا پیکر تراشا۔ پیر میر علی شاہ صاحب بولے، آپ فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مدبریاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ سبحان اللہ ما اجمالہ کا، ما احسانہ کا، ما اکمالہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ کیا یار حسن کا پیکر تراشا، کیا حسین و جمیل حسن دیا۔ یار ایک دیہاتی عورت سے حضور کا حلیہ آپ کو سناتا ہوں، آخری بات صرف میری، ایک دیہاتی عورت سے۔ آپ جانتے ہیں جب آقا علیہ السلام مکہ المکرمہ سے مدینہ الرسول کی طرف جا رہے تھے ہجرت کر کے، تو راستے میں نا بھوک کی شدت محسوس ہوئی۔ ایک دیہاتی عورت کا خیمہ آیا، نام تھا اس کا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعد میں اللہ نے ایمان بھی نصیب کیا۔ تو آقا علیہ السلام ام معبد کی کوٹھیا کے قریب کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ خاتون ہمیں بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے ہے تو پیش کرو۔ اس نے کہا کہ میں ایک عرب خاتون ہوں، مہمانوں کی خدمت کرنا، ہاسپٹیلٹی کرنا، مہمان نوازی کرنا، اس سے ہمیں قلبی مسرت ہوتی ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن اس وقت اتفاق ایسا ہے کہ میرے گھر کے اندر آپ کو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا مہمانوں کی خدمت کر کے ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن اس وقت میرے گھر کے اندر آپ کو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا سامنے ایک بکری بندھی ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو ہم اس بکری کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا یہ ریوڑ کے ساتھ چل کر جانے کے قابل نہیں ہے،
बाकी सारा रेवड़ शोर बाहर लेके गया हुआ चराने के लिए। ये रेवड़ के साथ चलकर जाने के काबिल नहीं है, इसकी हड्डियों में गोदा भी नहीं है, ये दूध कहां से देगी? सुन, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम इजाजत दो तो हम दूध ले लेंगे। हाय हाय, तुम इजाजत दे दो दूध हम ले लेंगे। उसने हंस कर कहा कि मुझे क्या इतराज हो सकता है, अगर ये दूध देती है, तवज्जो मेरी तरफ, अगर ये दूध देती है तो मुझे क्या इतराज हो सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, उस बकरी को खोला, आका अलैहिस्सलाम के सामने लाके खड़ा किया। अब आका अलैहिस्सलाम ने उस बकरी की पुश्त पे अपना हाथ फेरा, सुभान अल्लाह, उस बकरी की पुश्त पे अपना हाथ फेरा। उस बकरी ने अपनी टांगे चौड़ी कर ली, उसके थनों में दूध उतर आया। अब खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूध धोना शुरू किया, खुद आका ने दूध धोना शुरू किया। उम्मे माबद ने जो बर्तन दिया वो भर गया, फरमाया और बर्तन लेके आओ। उम्मे माबद के घर के सारे बर्तन दूध के साथ भर गए। लगता था कि आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बकरी के थनों का ताल्लुक हौज़े कौसर की नहरों के साथ जोड़ दिया है। हाँ, हुजूर ने दूध धोया, खुद भी पिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी पिया, उम्मे माबद ने भी पिया, उसके घर उसका एक बच्चा था उसने भी पिया। हुजूर ने दुआ दी और चले गए। अब उम्मे माबद इस खुशी के आलम में हुजूर का नाम पूछना भूल गई। शाम को जब अबू माबद, उम्मे माबद का शौहर, वो बकरियों का रेवड़ लेकर आया, अपनी कच्ची कुल्ली पर नूर बरसता देखा। एक बार वो जिधर से गुजर गए नसीर, हजार बार उधर से बहार गुजरी। अपनी कच्ची कुल्ली पर नूर बरसता देखा। बेगम से कहने लगा, उम्मे माबद से, कि आज कोई घर आया था? उसने कहा हाँ एक शख्स आया था। अब नाम तो हुजूर का पूछना भूल गई थी, तो उसने अपने तौर पे हुजूर का नाम रख लिया। कहने लगी, ऐ अबू माबद, हमारे घर में ना आज मुबारक आया था। हाय हाय, मुबारक आया था। अब वो औरत हुजूर का हुलिया बयान कर रही है। यार एक देहाती औरत है, मैं सारे लफ्ज बयान नहीं कर सकूंगा, बहुत लंबी हदीस है, लेकिन चंद लफ्ज उम्मे माबद की आपको सुनाता हूं, जो उसने हुजूर का नक्शा, कैसे हुजूर के हुस्न का नक्शा खींचा, कैसे हुजूर का हुलिया बयान किया। कहने लगी, ऐ अबू माबद, मैंने आज एक ऐसे शख्स को देखा है जो चमकदार रंग का मालिक था, उसकी पलकें बड़ी लाबी थी, आबरू जुड़े हुए थे। एक एक चीज बयान की और आखिरी दो लफ्ज कहने लगी, ऐ अबू माबद। मैं कहता हूं यार सारी नस्लें उम्मे माबद के इन दो जुमलों पर कुर्बान, जो उसने हुजूर के हुस्न का नक्शा खींचते हुए अबू माबद के सामने रखा। कहने लगी, ऐ अबू माबद क्या बताऊं वो मुबारक कैसा था, क्या बताऊं वो मुबारक कैसा था, दो लफ्जों में उसका हुलिया तुझे ना बताऊं। कहने लगी, सुन फिर अबू माबद, जब वो दूर से आ रहा था तो बड़ा सोना लगता था, लेकिन जब करीब आया तो और भी ज्यादा सोना लगता था। लोग जब दूर होते हैं ना तो बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन जब करीब आते हैं तो बात कुछ और होती है। इस जुमले के अंदर, इन दो जुमलों के अंदर, दो लफ्जों के अंदर उम्मे माबद ने हुजूर की सीरत को भी बयान किया, हुजूर की सूरत को भी बयान किया, हुजूर के किरदार को भी बयान किया। लुत्फ लीजिए बार बार इन दो जुमलों को सुनकर। कहने लगी, ऐ अबू माबद, मैं तुझे क्या बताऊं वो मुबारक कैसा था, जब वो दूर से आ रहा था तो बड़ा ही सोना लगता था, लेकिन जब करीब आया तो और भी ज्यादा सोना लगता था। मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमक दी लाठ नुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अकीहन मदबरियां। अब रोजाना ना शाम को उम्मे माबद के घर हुजूर का तज़किरा होता। अबू माबद जब बकरियों का रेवड़ लेकर आता, तवज्जो मेरी तरफ, अबू माबद जब बकरियों का रेवड़ लेकर आता, उम्मे माबद खाना पेश करती। वो कहता, खाना बाद में खाएंगे, पहले मुबारक की बातें सुनाओ। कैसे मुबारक ने बकरी की पुश्त पे हाथ फेरा, कैसे बकरी ने अपनी टांगे चौड़ी कर ली, कैसे उसके थनों में दूध उतर आया। उसका जो बच्चा था उम्मे माबद का, उसने भी हुजूर को देखा हुआ था। वो भी कभी कभी कहता था कि अम्मा बताना किस तरह मुबारक ने बकरी की पुश्त पे हाथ फेरा, कैसे बकरी के थनों में दूध उतर आया, कैसे हमारे घर के सारे बर्तन दूध के साथ भर गए। मुबारक के साथ वाला कैसा उसका अदब करता था, बताना जरा।
اب روزانہ شام کو ان کے گھر حضور کا تذکرہ ہوتا ہے. اگر اس کو سادہ لفظوں میں اگر آپ کہنا چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ روزانہ شام کو ام معبد کے گھر محفل میلاد ہوتی تھی. ابو معبد جب بکریوں کا ریوڑ لے کر آتا، ام معبد کھانا پیش کرتی، وہ کہتا کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں سناؤ. یہ ان کی اصل غذا بن گئی. ایک دن ام معبد اپنے بچے کے ساتھ قریب بستی سے سودا سلف لینے کے لیے گئی. وہاں سے سودا نہ ملا تو چلتے چلتے شہر مدینہ میں پہنچ گئی. اب اسے تو نہیں معلوم تھا کہ مبارک یہاں آیا ہوا ہے، اسے تو نہیں معلوم تھا. اب بازار کے اندر سودا خرید رہی تھی کہ اچانک بازار سے حضرت ابو بکر صدیق گزرے. ام معبد کی نظر نہیں پڑی، اس کا جو بچہ تھا اس کی نظر پڑ گئی. اس نے چیخنا شروع کر دیا کہ اماں وہ دیکھ جو اس دن ہمارے گھر مبارک کے ساتھ آیا تھا وہ جا رہا ہے. اب ام معبد دوڑ کے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئی، عرض کرنے لگی کہ مبارک کا پتہ بتاؤ وہ کہاں رہتا ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق دو لمحوں کے لیے پریشان ہو گئے کہ یہ کس کا پتہ پوچھ رہی ہے. اب اس نے تو اپنے طور پہ حضور کا نام رکھا ہوا تھا. اس نے کہا مبارک کا پتہ پوچھ رہی ہوں، مبارک کا پتہ بتاؤ وہ کہاں رہتا ہے. آپ نے فرمایا کس مبارک کی بات کر رہی ہے؟ اس نے کہا وہ جو اس دن ہمارے گھر آیا تھا، جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ رکھا تھا اور ہمارے گھر کے سارے برتن دودھ کے ساتھ بھر گئے تھے، اس مبارک کا پتہ پوچھ رہی ہوں. آپ سمجھ گئے یہ تو وہی عورت ہے. فرمایا کہ آؤ پھر تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلو. اب حضور مسجد نبوی کے سین میں بیٹھے تھے، مسجد نبوی کے سین میں. اب ام معبد اس کا بچہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جا رہے ہیں. جب حضور پہ نظر پڑی نا تو بچے نے کہا اماں وہ دیکھ مبارک بیٹھا ہوا ہے. یار کیسے خوش نصیب لوگ تھے. رشک آتا ہے ان لوگوں کے اوپر. اب ان لوگوں نے کچھ وقت حضور کی صحبت میں گزارا، ایمان کی دولت نصیب ہوئی، واپس پلٹ آئے. شام کو پھر جب ابو معبد اپنے گھر میں بکریوں کا ریوڑ لے کر آیا نا، پھر اپنی کچی کلی پر نور برستا دیکھا. کہنے لگا آج پھر مبارک آیا تھا؟ اس نے کہا نہیں. کہنے لگا کہ گھر کا مول جو ہے وہ تو بتاتا ہے کہ کوئی آیا تھا. اس نے کہا کہ مبارک تو نہیں آیا تھا پر آج ہم مبارک کو مل کے آئے ہیں. اس نے کہا جلدی بتا وہ کہاں رہتا ہے، اس کا پتہ بتاؤ. ام معبد کہنے لگی جسے دنیا محمد کہتی ہے اسے ہم مبارک کہتے ہیں. جسے دنیا محمد کہتی ہے. اور یاد رکھنا ام معبد کی یہ بکری عام الرمات تک زندہ رہی. یہ حضرت عمر کے دور میں آیا تھا، آپ کے زمانہ خلافت کے اندر. عام الرمات تک زندہ رہی اور مسلسل دودھ دیتی رہی. علماء لکھتے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس ڈیرے پر جتنے گھر تھے نا، اس ڈیرے پر جتنے گھر تھے سارے اس بکری کے دودھ کی کھیر بنا کے کھاتے تھے. دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوتا تھا. یار کیسے دودھ ختم ہو جاتا؟ پشت پہ ہاتھ جو میرے آقا کا پھر گیا تھا، کیسے دودھ ختم ہو جاتا؟ یہ شان ہے ہمارے آقا کی، یہ مقام ہے ہمارے آقا کا، یہ حضور کا مقام ہے، یہ حضور کی شان ہے. دلائل ابو نعیم کے اندر ایک حدیث پاک ہے. حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں نے مشارق و مغارب کی ہر سمت دیکھی، بڑے بڑے شاندار لوگ دیکھے، عرفہ و اعلیٰ لوگ دیکھے، مگر اللہ کی عزت کی قسم محمد مصطفیٰ جیسا نہ صورت میں نظر آیا نہ سیرت میں نظر آیا. حضور کے خاندان جیسا روئے زمین پر کوئی خاندان بھی دکھائی نہیں دیا. آقا کے قبیلے جیسا کوئی قبیلہ بھی دکھائی نہیں دیا. حضور کے گھر جیسا روئے زمین پر کوئی گھر بھی دکھائی نہیں دیا. یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کا مقام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے جھولے کے اندر کلام کیا، پگوڑے کے اندر. فرمایا قال انی عبداللہ، اے لوگو تم پوچھ کر تو دیکھو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ آپ نے اعلان پگوڑے میں کیا اپنی بعثت کا، مگر پورا قرآن پوری انجیل اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امی نہیں کہا گیا. مگر جب باری آئی تیرے اور میرے نبی کی تو اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی ہے اور نبی بھی امی ہے، یعنی وہ باخبر نبی ہے جسے ساری خبریں اس وقت تھیں جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا.
یہ ماں کے پیٹ سے عالم بن کے نکلا ہے، باخبر ہو کے نکلا ہے، لوگ دنیا میں آ کے خبر لیتے ہیں، فرمایا یہ ماں کے پیٹ میں ہی باخبر تھا۔ یہ شان ہے ہمارے حضور کی، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے نا آپ کے بچپن ایک بڑی عجیب بات دیکھی۔ ایک روز آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا عباس کیا بات دیکھی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے، چولہے کے اندر، پنگوڑے کے اندر تھے، تو ایک روز میں آپ سے ملنے کے لیے آیا، آپ اکیلے تھے، آپ کو کھلانے والا کوئی نہیں تھا، رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، اچانک میری نظر آسمان پر پڑی تو 14ویں رات کا چاند کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگتا تھا، کھیلتا تھا۔ میں حیران ہوا کہ آج 14ویں رات کا چاند آسمان پر معمول سے ہٹ کر گردش پذیر کیوں ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اچانک میری نظر پھر آپ کے جھولے پہ پڑی، آپ کے جھولے پہ پڑی، آپ جھولے کے اندر کھیل رہے تھے، دونوں ہاتھوں کو میرے مصطفیٰ، جدھر جدھر آپ کی انگلیاں ہلتی تھی چاند ہل جاتا تھا، چونکہ کھلانے والا کوئی اور تھا نہیں، تو 14ویں رات کا چاند جھولے کے اندر میرے مصطفیٰ کو کھلا رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے جب سنا فرمایا چچا عباس تم بس اتنی سی بات پہ حیران ہو گئے ہو، یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ فرمایا چچا عباس میں تمہیں اس سے بھی عجیب تر بات نہ بتاؤں؟ اس سے بھی عجیب تر؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ارشاد فرمائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا عباس آپ بس اتنی سی بات پہ حیران ہو گئے ہو کہ جب میں جھولے میں تھا تو 14ویں رات کا چاند مجھے کھلا رہا تھا۔ چچا عباس جھولے کو چھوڑیے، جب میں اپنی ماں آمینہ کے بدن میں تھا تو لوح پر جب تقدیر کا قلم چلتا تھا تو میں محمد اس کی آواز کو بھی سنتا تھا۔ اہل علم کی نظر ایک جملہ ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ علم کی جو انتہا ہے وہ تقدیر ہے، علم کی انتہا تقدیر ہے، اور اسی علم الہی کا مبدا، علم الہی کا مصدر جو ہے وہ قلم ہے۔ فرمایا تم علم اور خبر کی بات کرتے ہو، کیا علم ہے اور کیا نہیں؟ ارے جب لوح پر تقدیر کا قلم چلتا تھا تو میں محمد اپنی ماں کے بدن میں اس کی آواز کو بھی سنتا تھا۔ آقا علیہ السلام ولادت سے پہلے آپ نے انوار الہیہ کی گود میں پرورش پائی، قربت الہیہ کی گود میں۔ جس طرح ماں بچے کو دودھ پلا پلا کے جوان کرتی ہے نا، اسی طرح قربت الہیہ کی گود میں اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کو اپنا فیض دے دے کر، اپنا نور دے دے کر اتنا پالا، فیض سے اتنا سیراب کر دیا کہ جب حضور اس دنیا میں آئے تو علم سے اتنے لبریز ہو چکے تھے کہ کچھ اور پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ارے کچھ بچا ہی نہیں تھا جو مزید پڑھتے۔ یہ ہمارے حضور کی شان ہے، یہ حضور کا مقام ہے۔ مولانا مظہر جانا نے جو بات ہی ختم کر دیا، فرماتے ہیں خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔